میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. ہے چھوٹی لیکن دلچسپ ہے. یہ جو ہمارا گجرات شہر ہے جو کہ گرینڈ ٹرنک روڈ پہ ہے، لاہور اور پنڈی کے تقریباً درمیان میں، ادھر سے اگر آپ جنوب مغرب کو ساؤتھ ویسٹ کو سڑک لے لیں جو کہ پھالیا جاتی ہے تو آپ پھالیا پہنچ جاتے ہیں. اور پھالیا سے اگر آپ تھوڑا سا نارتھ ایسٹ یا شمال مشرق کی طرف ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی آبادی، ایک گاؤں ہے، اب تو خیر چھوٹا نہیں ہے، کافی بڑا ہو گیا، اس کا نام ہے ہیلاں. تو اب عام جو ہمارے یہاں کے سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ ہیلن سے بگڑ کے بنا ہے، اور داستان بڑی مزیدار سناتے ہیں. اچھا، وہاں پہ ایک مقبرہ بھی ہے مغل دور کا. وہ یہ میں آپ کو ایک اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں. سیٹنگ بڑی خوبصورت ہے. یہ مقبرہ کھیتوں کے درمیان کھڑا ہے، اور اگر آپ صحیح موسم میں جائیں جیسے جولائی اگست کے اندر تو چاروں طرف چاول کی فصل ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ایک نمی ہوتی ہے آسمان پہ، بادل خوبصورت سے ہوتے ہیں، اور یہ درمیان میں یہ اینٹوں کا مقبرہ ہے، واضح مغل دور کا اور اکبری پیریڈ کا نظر آتا ہے. اس کے اندر ایک دانہ تعویذ ہے، کیونکہ وہ جو تعویذ کے اندر نہیں دفن ہوتا، جو کہ دفنایا جاتا ہے وہ ایک تہہ خانے میں دفناتے ہیں. مجھے تہہ خانے میں جانے کی جگہ نہیں ملی تھی، بلکہ تھی تو، لیکن وہ گھاس پھوس سے اتنی اٹی ہوئی تھی اور موسم اس قسم کا تھا کہ سانپوں کا ڈر تھا، تو میں اس کے اندر نہیں گیا. تو باہر سے بہرحال یہ تعویذ کی میں نے تصویر اتاری ہے. اس پہ ایک کسی علی یا کسی مغل کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتہ اکبر کے دور میں، تو وہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جو کہانی بنانے والے ہیں نا، ان کو بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کتبے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس کا نام ہے، دور کون سا ہے. فارسی رسم الخط کے اندر بڑی خوبصورت کیلیگرافی کے ساتھ، اور وہ جو جیسے کہ چوکنڈی قبروں کے اوپر بھی بڑی خوبصورت وہ کی ہوئی ہوتی ہے نقش کاری، وہ نقش بھی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو ہیلن کا مقبرہ بنایا ہوا ہے. اور یہ 1995-96 میں جب میں پہلی بار ادھر گیا تو وہ دو بابے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ ہیلن دا مقبرہ ہے. تو میں کہا یہ بھین ہیلن کون سی؟ کہندے جی ہیلن آف ٹرائے سی تے سکندر اعظم دی بڈھی سی، دی زنانی سی سکندر اعظم دی، وہ نال اتھے آئی سی جدوں انہیں راجہ پورس نال جنگ کیتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہیلن آف ٹرائے تھی اور الیگزینڈر کی بیوی تھی. یعنی ہومر نے، جس نے وہ ایلیاڈ لکھی ہے، وہ یونانیوں اور ٹروجنز کی، ٹرائے کے لوگوں کی جو جنگ کے بارے میں، جس میں کہ ٹرائے کا شہزادہ پیرس جو ہے وہ یونان سے ایک شہزادی ہیلن کو بھگا لاتا ہے، تو وہ لکھی گئی تھی تقریباً 700 قبل مسیح میں. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی ٹروجن وار جسے کہتے ہیں، جو یونانیوں نے آ کے ٹرائے کے اوپر حملہ کر دیا. ٹرائے جو موجودہ ترکی ہے، اس کے اندر ایک یونانی شہر تھا، یونانی آبادی تھی اور سمندر کے کنارے تھی. تو یہ حملہ اگر ہوا تھا تو یہ کبھی 100-150 سال پہلے ہوا ہوگا ہومر کی زندگی سے. یعنی ہومر نے 700 قبل مسیح میں وہ اپنی کہانی لکھی، تو یہ ہو سکتا ہے 800-850 قبل مسیح کے اندر کبھی یہ مقبرہ، یہ جنگ لگی ہو. سکندر جو تھا الیگزینڈر، اس کا زمانہ تھا 4 صدی قبل مسیح، یعنی وہ 325-26 میں یہاں پہ تھا جو موجودہ پاکستان ہے. لیکن وہ جو ایک نام ہیلن ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہیلا ہمیں ادھر ملا. ہم نے
بغیر سوچے سمجھے تھوپ دیا ہیلن آف ٹرائے کے ساتھ، اور اس کو پھر الیگزینڈر کی بیوی بھی بنا دیا۔ اچھا، اور یہ صرف وہ جو دو بیچارے وہ تو وہاں کے لوکل کسان سے تھے، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو میرے سے گپ لگانے آ گئے کیونکہ میں ادھر گھوم رہا تھا۔ تو یہ صرف ان پڑھ لوگوں کی داستان نہیں ہے، یہ آپ کو، مجھے یاد ہے کہ 1990 کے دہائی کے اندر بڑے بڑے سورما ایک دو بیوروکریٹس بھی ایسے میرے یار دوست تھے جو کہ یہی مانتے تھے کہ نہیں ہے ہیلا جڑا ہے نا یہ ہیلن تو ہی نکلیا ہے، ساڑی پنجابی زبان تو کوئی شاید نکلی ہی نہیں ہے نا، ساری کوئی کسی گریک سے آئی ہے، کوئی کدھر سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، اپنی زبان کو نہیں ماننا۔ تو ہیلا بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا کہ جی وہ ہیلن آف ٹرائے سے نکل کے آیا ہے۔ آج یہ چھوٹی سی داستان تھی، لیکن چونکہ اس میں پیچھے ایک کہانی دلچسپ تھی تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی سناتے چلیں۔